IMF کی پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف۔ 14 سال میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کو خوشائند قرار دیا۔ IMF کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جوڈی خوزیک نے کہا، مالی سال 2025 میں پاکستان کا بنیادی مالی سرپلس GDP کے 1.3% پر رہا، جو پروگرام کے اہداف کے مطابق تھا۔ 14 سال میں پہلی بار پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا، جبکہ ملک میں مہنگائی مجموعی طور پر قابو میں رہی۔ IMF پروگرام کے تحت پاکستان نے جو اصلاحات کی، اس سے معیشت مستحکم ہوئی اور کاروباری اعتماد بحال کرنے میں مدد ملی۔ 25 فروری کو IMF وفد پاکستان کا دورہ کرے گا، جس میں اہم معاشی امور زیر بحث آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کرنے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ تجارت اور اقتصادی سرگرمیاں بڑھانے پر زور۔ بورڈ آف پیس کے اجلاس پر ہوئی ملاقات میں وزیراعظم نے اعلیٰ سطح پر پاک امریکہ روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ پیس پلان پر پاکستان کی حمایت کو سراہا اور کہا، وزیر اعظم سے ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، معدنیات کے شعبے کی ترقی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے CEO سے بھی ملاقات کی۔ DFC کے $1 ارب کے پورٹ فولیو کے سربراہ کو سراہا اور توانائی، کان کنی اور معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں فائنانسنگ بڑھانے پر زور دیا۔ پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% ہو گئی۔ 6 سال کے دوران غربت میں تقریباً 7% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی۔ جنگ اور دنیز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی، جس سے خاص طور پر پنجاب اور سندھ شدید متاثر ہوئے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF شرائط، کووڈ اور سیلاب نے پاکستانی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ IMF کے جائزہ مشن کی آمد سے عین پہلے غربت سے متعلق تشویشناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران کو 10 سے 15 دن کا الٹیمیٹم۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں ڈیل کے لیے یہ کافی وقت ہوگا۔ ایران کو کسی نہ کسی طرح معاہدہ کرنا ہی ہوگا۔ دوسری جانب برطانیہ نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن اور لندن کے درمیان تناؤ میں اضافہ۔ برطانوی جریدے کے مطابق ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ روس کا بھی کہنا ہے کہ خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں سے بھی کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، سمجھتے ہیں یہ آگ سے کھیلنے کے برابر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات سے فوجی جارحیت کا حقیقی خطرہ ہے۔ ایران کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتا، نہیں جنگ کا آغاز کرے گا۔ ایران نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں خبردار کیا کہ اگر حملہ ہوا تو ایران بھرپور اور مناسب جواب دے گا۔ دشمن کے اڈے، سہولیات اور اثاثوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ غزہ بورڈ کے پہلے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں امن قائم کرنا آپ کی بہت بڑی کامیابی اور میراث ہوگی۔ تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا، صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی۔ وزیر اعظم کی بورڈ آف پیس کے اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ بحرین کے فرمانرواں، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور انڈونیشیا کے سربراہان سے اہم علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران ملا جلا رجحان۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس میں 2500 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 999 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,73,169 کی سطح پر بند۔
ذاتی معالجین اور پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹرز کے اظہار اطمینان کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے حالیہ طبی معائنے اور علاج کو دانستہ طور پر سیاسی تنازعہ بنایا گیا۔ دنیش کیریٹن انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے نجی محفلوں میں صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کی جانب سے معالجین کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ طبی انتظامات پر تنقید نہیں کی جائے گی، لیکن اگلے ہی روز ڈاکٹر عاصم یوسف کے ویڈیو پیغام سے معاملہ ڈرامائی رخ اختیار کر گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بعض تفصیلات کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید، کیونکہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو خود نہیں دیکھا۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان نے ڈاکٹروں اور اپوزیشن قیادت سے سخت موقف اپنانے اور برقرار رکھنے پر زور دیا۔ بعض رہنماؤں نے طبی نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا تو یہ بات بھی انہیں ناگوار گزری۔ شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس میں سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس بھیجتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کیا۔ عدالت نے کہا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے دفاع کا حق ختم کر دیا تھا۔ ٹرائل کورٹ میں کیس میں شہادتیں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے، بانی کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر ان کا علاج کرایا جائے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید، پی ٹی آئی رہنماؤں کا مشترکہ ختم رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید نے خط میں کہا کہ تحریک انصاف کے ہر سطح کے عہدیدار نئے سرے سے تنظیم کو منظم کریں، تحریک تحفظ آئین پارلیمان میں بھرپور سیاست کرے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ، پاکستان کا پہلا ٹکراؤ کل نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ پاکستان اور کیوی ٹیمیں بھرپور ٹریننگ کریں گی۔ کیوی بیٹر مارک چیمپئن کا کہنا ہے کہ بھارت میں پچز بیٹنگ کے لیے سازگار ہیں، لیکن سری لنکا کی کنڈیشنز میں اسپنرز کا کردار اہم ہوگا۔ پاکستان کے پاس اچھے اسپنرز ہیں۔ عثمان طارق کا ایکشن منفرد ہے۔ ورلڈ کپ میں آج آخری گروپ میچ میں عمان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر محی الدین وانی کا قومی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر عائد پابندی فوری ختم کرنے کا اعلان۔ عہدے کا چارج سنبھال لیا، کہا تمام فیصلے شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ انتظامی امور فیڈریشن سنبھالے گی اور کھلاڑی صرف ٹریننگ اور میچز پر توجہ دیں گے۔ پرو لیگ میں پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے ناقص انتظامات کے بعد تنازعات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہاکی فیڈریشن پر ایڈ ہاک صدر لگایا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈیپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ الیکٹرک بس میں متعلقہ افسران کے ساتھ سفر بھی کیا۔ کہا اسلام آباد کے 1,25,000 شہری روز ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں۔ یومیہ مسافروں کی تعداد 2,50,000 تک لے جانے کا ہدف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا الیکٹرک بس سروس کو روات تک توسیع دینے کا اعلان۔ کہا میٹرو کے ساتھ الیکٹرک بس سروس ٹریفک مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوگی۔ 16 فروری کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ بلخ کا رہائشی احمد عرف قاری عبداللہ ابو ذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ رہ چکا ہے۔ باجوڑ میں سیکیورٹی پوسٹ پر خودکش حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار اور 2 شہری شہید ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی مکمل سرپرستی اور سہولت کاری کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن۔
100 سے زائد افغان شہری اور مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق پولیس، رینجر، CTD، انٹیلیجنس اداروں کے 2000 سے زائد اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ، غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی نشاندہی، دستاویزات کی جانچ اور مرحلہ وار قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ کراچی علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے گرنے والی عمارت کا مالک گرفتار کر لیا گیا۔ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ واقعے میں جاں بحق 3 بہنوں کی ٹنڈو محمد خان میں تدفین۔ مرنے والی لڑکیوں کا والد کراچی میں رکشہ چلاتا تھا۔ عمارت گرنے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ لیکیج سے دھماکہ 3:47 پر ہوا۔ 3 منزلہ عمارت کے گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے، 14 زخمی ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ اسموک کی روک تھام کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت میں وکیل پنجاب یونیورسٹی نے کہا کہ VC کا موقف ہے کہ انہیں درخت کٹوانے کا اختیار ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا درختوں کی کٹائی سے متعلق واضح احکامات موجود ہیں، VC کو باقاعدہ توہین عدالت کا نوٹس کیا جاتا ہے۔ عدالت نے شیراوالا گیٹ اور ٹکسالی گیٹ پروجیکٹس پر حکم امتناع میں بھی توسیع کر دی۔ کا PHA کا رویہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر پروجیکٹس بھی رکے رہیں گے۔ سماعت 27 فروری تک ملتوی۔ لاہور میں اسموگ کنٹرول کے لیے 3 ارب روپے سے 30 نئے فاگ کیننز الیکٹرک ٹرکس پر نصب کرنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں اگلے اسموگ سیزن سے قبل لاہور سے صنعتوں کی مرحلہ وار منتقلی کا بھی فیصلہ۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سپر اسٹیشن کے ذریعے فضائی آلودگی کے ذرائع کی ریئل ٹائم نشاندہی ممکن ہوگی۔ کون سا ادارہ ہے جو کماتا ہے؟ نہ واٹر کارپوریشن کما رہا ہے، نہ KMC، KDA 1956 میں بنی، آج تک حالت زار وہی ہے۔ آپ ترقی نہیں کر رہے تو دکان کی کھولی ہے، بند کریں۔ KDA کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست کی سماعت میں سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت نے کہا عدالت ملازمین کا تحفظ کرے گی، سہولت دیں گے تو پینشن کی ادائیگی بھی کرنا پڑے گی۔ وکیل KDA نے 2 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ سندھ اسمبلی پر دھرنا اور ہنگامہ آرائی کیس میں جماعت اسلامی کے گرفتار 30 کارکنوں کی ضمانت منظور۔ ان سے داد دہشت گردی۔ عدالت کا ملزمان کو فی کس 30,000 روپے مچل کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ تمام ملزمان کو ہفتے کی رات گرفتار کیا گیا تھا۔ وزارت توانائی کی ہدایت پر لیسکو میں نیٹ میٹرنگ کی اجازت دے دی گئی۔ لیسکو حکام کے مطابق پیر سے نیٹ میٹرنگ پورٹل فعال ہو جائے گا۔ نیٹ میٹرنگ کے کنیکشنز 4 ماہ سے بند تھے۔ لیسکو ڈویژن میں 1100 سے زائد کنیکشن زیر التوا ہیں۔ بنو، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اپر کے 4 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت کے مطابق 23 اضلاع سے 34 ماحولیاتی نمونے حاصل کیے گئے۔ بیشتر اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو وائرس کے لیے منفی قرار۔ محکمہ صحت کی اپریل میں انسداد پولیو مہم کی پیش کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں واقع فیکٹری کے مالک کو 5 لاکھ روپے بھتی کی پرچی موصول۔ نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج، ملزم گرفتار نہ کیا جا سکا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ لاہور کے علاقے نشتر صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم سماجی انصاف پر پیغام۔ کہا استحصال کا خاتمہ اور مساوات ریاست کی ذمہ داری ہے، منصفانہ معاشرہ ہی امن اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ مہذب معاشرے کی بنیاد ہی سماجی انصاف اور مساوات پر ہے۔ سماجی انصاف کو یقینی بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سینیٹر شیری رحمان بولی پاکستان کا ہدف ایک منصفانہ، خوشحال، مساوی اور ماحول دوست معاشرہ بنانا ہونا چاہیے۔ مسجد الحرام میں رمضان المبارک کے پہلے جمعے پر روح پرور مناظر، دنیا بھر سے آئے لاکھوں افراد نے نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نماز جمعہ کی ادائی، امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ مسجد اقصی میں بھی اسرائیلی سخت پابندیوں میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔
سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا مدینہ منورہ کا دورہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، نماز ادا کی، مسجد نبوی پہنچنے پر ولیعہد کا استقبال، مسجد الحرام اور مسجد نبوی مذہبی امور کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان بن السدیس نے کیا۔ 56 فلسطینی صحافیوں کو اسرائیلی حکام نے جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ 17 فلسطینی صحافیوں کو جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ سی پی جے کی رپورٹ میں فلسطینی صحافی احمد عبدالعال پر مظالم کا خصوصی ذکر، 5 دن تک احمد عبدالعال کو قید میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا گیا، جب بے ہوش ہو جاتے تو بجلی کا جھٹکا دے کر ہوش میں لایا جاتا۔ فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان غزہ کی بحالی کے لیے اسٹریٹجک معاہدہ، غزہ میں فٹ بال کے ذریعے تعمیر نو اور معاشی بحالی کا جامع منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ منصوبہ 4 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ مدت 36 ماہوں کی 50 منی فٹ بال پچز، 5 فل سائز پچز، فیفا اکیڈمی اور 20,000 نشستوں کا اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا۔ فیفا صدر جیانو انفیانتینو سمیت اعلیٰ حکام نے دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے حکومت کو ایلینز اور یو ایف اوز سے متعلق فائلز ریلیز کرنے کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے محکمہ دفاع سمیت امریکی ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایلینز پر اور غیر مرئی زندگی سے متعلق سرکاری دستاویزات ریلیز کرنے کی تیاری کریں۔ اس سے قبل سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا تھا کہ ایلینز حقیقی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اوباما نے خفیہ معلومات شیئر کر کے بڑی غلطی کی۔ کم سنوں سے جنسی درندگیوں میں ملوث جیفری ایپسٹین کو پیشکش کی گئی تھی کہ وہ امریکی وزارت دفاع کے ادارے پینٹاگون اور ایف بی آئی کی عمارتیں خرید لے۔ عمارت کی فروخت کے لیے قیمت $116 ملین مانگی گئی تھی۔ عمارت بیچ دی جاتی تو جیفری ایپسٹین امریکہ کی سرکاری عمارات کا مالک بن جاتا۔ اسرائیل کے مبینہ جاسوسی سے متعلق امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے دائری دستاویز میں سنسنی خیز انکشاف۔ ایک ای میل میں ایف بی آئی کے مخبر نے ایپسٹین کو موساد کا ایجنٹ قرار دیا تھا۔ ایپسٹین سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک سے قریبی تعلق میں تھا اور انہی کے زیر نگرانی جاسوسی کی تربیت حاصل کی تھی۔ ایہود باراک 2013 سے 17 کے دوران 30 مرتبہ ایپسٹین کی نیو یارک مینشن آئے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کے بھائی اینڈریو کو 12 گھنٹے بعد رہائی مل گئی۔ کم سنوں سے جنسی تعلق کے بدنام زمانہ مجرم جیفری ایپسٹین کو خفیہ سرکاری دستاویز کی فراہمی کے شبے میں اینڈریو کو 29 سالگرہ کے روز گرفتار کیا گیا تھا۔ اینڈریو کو عام شخص کے ساتھ جیل میں رکھا گیا۔ وہ حالیہ دور میں گرفتار ہونے والے برطانیہ کے پہلے شاہی فرد ہیں۔ سری لنکا کے وزیر کھیل سنیل کمارا کا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے اظہار تشکر، کہا میچ دیکھنے کے لیے سری لنکا آنے پر محسن نقوی کا شکریہ۔ ان کا کولمبو آنا اس امر کا اظہار ہے کہ سری لنکا ایک محفوظ ملک ہے۔ محسن نقوی ہمارے ملک کی سلامتی اور سماجی ترقی پر اعتماد کرتے ہیں۔ ڈیل سٹینس جیسے ایکشن سے بولنگ کرانے والی شمالی وزیرستان کی آئینہ وزیر کی دھوم، 8 سالہ بچی کی بولنگ کرانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کرکٹر بابر اعظم نسیم شاہ آئینہ کے پسندیدہ پلیئر ہیں۔ وہ کہتی ہیں حکومت علاقے میں اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کی سہولت بھی دے تاکہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی نئی قسط میں پاکیزہ کے لیے انصاف کی راہ مزید کٹھن ہو گئی۔ قسط میں دکھایا گیا کہ اصغر اپنی بہن کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑا ہے اور قانونی کارروائی میں بھی بھرپور معاونت کر رہا ہے، لیکن نظام کی پیچیدگیاں، قانونی تقاضے اور بیوروکریٹک رکاوٹیں پاکیزہ کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ کیا یہ نظام سچ کا ساتھ دے گا؟ کیا پاکیزہ کو انصاف ملے گا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔ اور دلکش آواز، منفرد انداز، صوفی گائیکی کی لیجنڈ گلوکار عابدہ پروین آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں۔